السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر رات میں الحمدللہ رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ والصلاة وسلم والسلام علی سید ایک اور بات الانبیاء بھی کہہ دی ہے، والمرسلین اور وہ بات پیش وعلی کرنے سے پہلے میں آپ آلہ سے ایک سوال کر لیتا ہوں۔ وازواجہ تو چاہتا ہے کہ وصحبہ لیلۃ القدر جتنا اجمعین، اسے ثواب مل اما جائے۔ بعد، بسم حدیث اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی ماسٹر ذوالفقار صاحب، سوال آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے، جس میں جناب قابل صد احترام حضرت مولانا شعیب میر محمدی صاحب حافظہ اللہ یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے پر لیلۃ القدر کا ثواب، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت ادا کرنے پر لیلۃ القدر کی نماز کا ثواب، اس حوالے سے جو روایات بیان کی گئی ہیں مرفوعاً موقوفاً، تو مرفوعاً جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور موقوفاً بھی جو روایات ہیں وہ بھی سنداً صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طرح رہ گیا تابعین کا عمل، تو اکیلے تابعین کا عمل وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ یہ روایات امام ابو بکر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لے کر آئے، اور امام ابو بکر رحمہ اللہ باب لائے فی 4 رکعات بعد العشاء، فی 4 رکعات بعد العشاء، نماز عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا بیان۔ اب یہ روایات حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن ادریس عن حسین عن مجاہد عن عبداللہ بن عمرو رضی قال من صلی 4 بعد العشاء کنا کقدرہن من لیلۃ القدر۔ عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ جس نے 4 رکعت پڑھی نماز عشاء کے بعد، جیسا کہ لیلۃ القدر کی نماز، یعنی نماز عشاء کے بعد جس نے 4 رکعت نماز عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھی، ان کا ثواب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی طرح ہے۔ عشاء کے بعد 4 رکعت لیلۃ القدر کی نماز کی طرح ہیں۔ اور اسی طرح یہ حدیث نمبر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 7273۔ اس باب کے اندر آگے اور بھی روایات موجود ہیں، جیسا کہ حدثنا محمد بن فضیل عن العلاء بن المسیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت 4 بعد العشاء یعدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، 7274 مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور اسی طرح حدثنا وکیع عن عبد الجبار بن عباس عن قیس بن وہب عن مرۃ عن عبد اللہ قال من صلی 4 بعد العشاء لا يفصل بینہن بتسلیم لا يفصل بینہن بتسلیم عدلن بمثلہن من لیلۃ القدر۔ اور اسی طرح ابن ابی شیبہ میں 7276 پر حدثنا وکیع عن عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ عن طبیع عن کعب بن ماطع قال من صلی 4 بعد العشاء یحسن فیہن الرکوع والسجود عدلن مثلہن من لیلۃ القدر۔ اور اسی طرح اس میں 7278 پر حدثنا یعلا عن الاعمش عن مجاہد قال 4 رکعات بعد العشاء الآخرۃ یکن بمنزلتہن من لیلۃ القدر۔ اور اسی طرح حدثنا الفضل بن دکین عن بکیر بن عامر عن عبد الرحمن بن الاسود قال من صلی 4 رکعات بعد العشاء الآخرۃ
ادلنا بمثلہن من لیلۃ القدر 7279۔ تو یہ تھی اس باب کے اندر یہ کل روایات۔ باب کیا لائے؟ امام ابو بکر بن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر باب لائے ہیں جناب اس بات کے بیان میں کہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنا، فی 40 رکعات بعد العشاء۔ اب یہ جتنی روایات ہیں یہ موقوفاً روایات ہیں، اور ان میں سے ہر روایت کے اندر کوئی نہ کوئی سند کے اندر خرابی اور ضعف موجود ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان میں سے کئی ایک روایات کو سلسلہ ضعیفہ والموضوعہ وغیرہ کے اندر لے کر آئے اور بتایا کہ ضعیف ہے، اور ان روایات کے برعکس ایک روایت سنن نسائی میں حدیث نمبر 1666 اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ اس روایت کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز وہ 2 رکعت ہے، یعنی فرض کے علاوہ جو سنت نوافل ہیں ان کو 2 پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے۔ اور نماز عشاء کے بعد جب جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے یا پڑھنے والا پڑھے، عشاء کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ نماز تہجد ہی میں شامل ہوگی۔ اب وہ چاہے جتنی رکعتیں بھی پڑھے، عشاء کے بعد 2 سنت مؤکدہ اور ان کے بعد وتر، اور سنت مؤکدہ اور وتر کے بیچ کی جو نماز ہوگی وہ نماز تہجد ہی ہوگی، اور ان 4 رکعتوں کو پڑھنا یہ بھی نماز تہجد ہی میں شمار ہوگا۔ تو تہجد میں ان کا شمار درست ہے، لیکن یہ کہ ان 4 رکعتوں کے پڑھنے پر لیلۃ القدر کی مثل ثواب یہ درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز نہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ ایسی کوئی چیز صحابہ کرام سے ثابت ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اگر کچھ ثابت ہو تابعین سے تو وہ حجت نہیں، وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لیے اگر کوئی نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے تو تہجد میں تو اس کا شمار ہے، لیکن اس کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کی مثل، اور اس کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے جیسا یہ نہیں ملنے والا۔ اور ان روایات میں سے اور ان سے ملتی جلتی روایات، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ کے اندر 2739 پر واربع بعد العشاء کعدلہن من لیلۃ القدر فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ضعیف الترغیب کے اندر یہی روایت 336 نمبر پر ضعیف جداً، سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اور ضعیف الجامع کے اندر 755 نمبر پر ضعیف روایت ہے۔ تو ایسی کوئی بات نبی پاک علیہ السلام یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو آخر پر پھر کہوں گا، نماز عشاء کے بعد 4 رکعت تہجد میں تو شمار ہے، لیکن لیلۃ القدر کی مثل اور لیلۃ القدر کے برابر اور لیلۃ القدر کے برابر ثواب یہ نہیں ملنے والا۔ اس کے لیے رمضان المبارک کا اور تاک راتوں کا ہی انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ